الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل. حرص و حوث کو چھوڑ میاں کیوں دیس بدیس پھرے مارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے. گرامی ذی قدر انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، تعزیتی پروگرام ہے، احصال ثواب کی محفل ہے. بھائی غلام علی صاحب کی زوجہ محترمہ اور محمد شریف صاحب کی صاحبزادی اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. آمین. آپ لوگوں کا یہاں آنا، باوضو ہو کے بیٹھنا، عشاء کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سننے کے لیے وقت نکالنا، خداوند عالم اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے اللہ قبول فرمائے. انسان سوچتا بہت کچھ ہے لیکن اس کی سوچ کے مطابق ہوتا کچھ نہیں. صبح سے نکلا شام تک اور رات کو سارے پروگرام بنائے اور اس کی پروگراموں پر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، کچھ بھی نہ کر سکے. انسان اپنے مستقبل کے لیے اپنا ماضی ضائع کرتا ہے. صحت کے لیے اپنی جوانی کو ضائع کر دیتا ہے اور صحت تندرستی کے لیے آرام سے بیٹھ کے عیش کروں گا پیسہ کماتا ہے.
اور صحت برقرار کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر دیتا ہے، بڑھاپا آرام سے گزرے، زندگی کی لہلہاتی صبح اور شام ضائع کر دیتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو کوئی چیز انسان کے ہاتھ نہیں آتی۔ عقل مند اتنا ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ موت کے وقت خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے۔ اور جانے والا سب کو پیغام دے کے جاتا ہے کہ جو 3 کپڑے یہ کفن کے مجھے ملے ہیں یہ غنیمت جانو، اور اپنے بارے میں اس چیز کا بھی اعتبار مت رکھو۔ موت کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کس انداز سے آئے گی، یہ کسی کو نہیں پتا۔ پچھلے دنوں صادق آباد سے کچھ تھوڑا آگے بستی عیسیٰ بلوچ میں پروگرام تھا، تو بتلا رہے تھے کہ یہاں کا جو ذمہ دار ہے 13,000 ایکڑ کا مالک ہے، اور اس کے گھر کے سامنے 4,500 ایکڑ پر آم کا باغ ہے، لیکن ڈاکٹروں نے اسے آم کھانے سے منع کر دیا۔ دنیا کھا رہی ہے، پہلے تو مرنے کے بعد کھایا کرتے تھے، اب زندگی میں دنیا کھا رہی ہے، اور پھر بھی انسان کو عقل نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہونے والا کیا۔ دعویٰ اللہ اس کے رسول کی محبت کا اتنا مضبوط ہے کہ غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے۔ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی خود۔ دعویٰ اتنا بڑا، دلیل ایک رتی کی پلے میں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون، تمہارے میں کوئی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک ماں باپ سے، اولاد سے، دھن دولت سے، دنیا سے، کاروبار سے، اپنی خواہشات سے زیادہ میرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، تمہارے میں کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی محبت کا دعویٰ پیش کیا تو اس کی دلیل بھی دی ہے۔ ہمارے پاس صرف دعویٰ ہی ہے، دلیل کوئی نہیں۔ ماں کی گود سے لے کر گور تک یعنی قبر تک کوئی دلیل نہیں، صرف دعویٰ ہے، محبت محبت محبت۔ اور اس دعوے کی دلیل دیکھ لیں کہ ہماری اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ دکاندار اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اولاد کے لیے، 1 سیکنڈ دکان سے غیر حاضر نہیں کہ گاہک اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ دنیا داری پر تو اسے یہ مثال یاد آتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت یہ مثال اسے کیوں یاد نہیں آتی کہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ بعضوں کی محبت یہ ہے ظہر کی نماز عصر مغرب عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، دکان سے فرصت کوئی نہیں، یہ محبت کی دلیل۔ اور بعض ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں مولوی صاحب کو قرآن ہی بس پڑھنا ہی نہ آتا ہو، اور بعض مولوی صاحب کو کہتے ہیں جلدی پڑھاؤ جی بہت کام ہے۔ ہمارے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے، جمعے میں جہاں 10 منٹ تقریر دیر ہو گئی، مولوی صاحب اور بھی کوئی کام ہے۔ ایک دعوے کی دلیل ہے نا،
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ دعوے کی دلیلیں ہیں. اوقات کی پابندی کریں جی صرف مسجد کی حد تک. بازار، کھیتی باڑی، دکانداری اللہ کہیں یاد نہیں ہے. دعویٰ ہے کہ اللہ پر سب کچھ قربان، اللہ کے حبیب پر سب کچھ قربان. ایمانداری سے اپنے دعوے کی دلیل میں آپ سچے اور میں سچے ہو کے بتائیں. کیا ہمارے دعوے کی دلیل اتنی ہے کہ 5 مرتبہ اللہ روزانہ بلاتا ہے؟ 65 سال کی زندگی ہے، روزانہ جمع تفریق ضرب کرو کہ 5 مرتبہ آواز آتی ہے. 65 سال میں اس کی آواز پر کتنی مرتبہ لبیک کہا. اور پاس پڑا ہوا بستر پہ بیٹا کروٹ بدلتے ہوئے بھی رونے لگ جائے تو بیٹے کی آواز پر کتنی مرتبہ لبیک کہا. یہاں تمہیں اپنے دعوے کی سچائی معلوم ہو جائے گی، تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے اور دنیا سے کتنی محبت ہے. کوئی اپنے دعوے کی اللہ کی محبت، اس کے رسول کے محبت کی دلیل نہیں دے سکتا ہے. نہیں دلیل ہے کہاں سے لے کے آئے؟ زندگی کے جوانی اور بچپن کے ایام گزر گئے، بڑھاپے کی شامیں اب دیکھنے لگ گیا ہے، ابھی تک کلمے کا معنی مفہوم نہیں، کلمہ ہی پڑھنا نہیں. اخبار اٹھا کے پھرتا ہے لوگوں کے آگے، پڑھ کے سناؤ ملک کا کیا بنا، حکومت کا کیا بنا. کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو، بیٹے کا، بیٹی کا، گھر والی کا، مسجد کے امام کا؟ مجھے بھی بتاؤ کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا. حضرت قاری صاحب میرے سے ناراض ہو اور ان سے مجھے بہت دل لگی ہو، بہت زیادہ محبت ہو، میں کسی نہ کسی وائے، کسی نہ کسی ذرائع سے پوچھوں گا کیا وجہ ہے. میں نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی، اپنے کام کے اندر سارے کام جو میری ذمہ داری تھی یار کی یاری نبھانے کی، میں ساری پوری کرتا رہا. اور قاری صاحب کون سی ایسی گستاخی ہو گئی، کون سی ایسی آپ کے مزاج کے مطابق بات نہ ہوئی جس سے آپ میرے سے دور ہو گئے؟ آہستہ آہستہ ایوائڈ کرنا شروع کر دیا اور پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو وجہ تو ہوگی. 6666 آیتوں میں ایک آیت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس میں ایسا درد ہے گویا اللہ فتویٰ نہ لگانا، گویا اللہ خود زمین پر اتر آیا اور اپنے بندے کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے اے بندے کون سی چیز ہے جس چیز نے تجھے میرے سے دور کر کے رکھ دیا؟ کوئی تو ہوگی. فرمایا ماں کے پیٹ میں بتا دے کون سی میں نے تجھے بنانے میں کوتاہی کی، تیرا جسم بنانے میں، تیرا چہرہ بنانے میں، تیرا قد و قامت بنانے میں، تجھے حسن و جمال کی سیج پر بٹھانے میں، بتا میں نے کون سی کوتاہی کی. جہاں کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، تجھے کیا پتا میری رحمت تیرے چہرے کا بار بار نظارہ کیا کرتی تھی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. پانچ منٹ شیشے کے آگے کنگا لے کے ماغ نکالنے والے، اپنی آنکھوں میں سرمے کے ڈورے بھرنے والے، اپنے چہرے پر کریمے پاؤڈر لگانے والے، مجھے انصاف کر کے بتا تیرے چکوال کے بیوٹی پارلر اچھے یا ماں کے پیٹ کا بیوٹی پارلر اچھا ہے؟ یہاں کے بناؤ سے گھر پہ زوال آئے گا، یہاں کے حسن و جمال پہ بگاڑ آئے گا. تیرے پسینے کے ایک قطرے نے تیرا سارا دنیا کا حسن و جمال بگاڑ کے رکھ دیا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب سے دنیا میں آیا کتنی مرتبہ تو نے اس چہرے کو دھویا، ایک رتی برابر تیرے حسن و جمال میں کمی نہیں آئی ہے.
مجھے پتا تھا دنیا میں ہوائیں چلیں گی، مجھے پتا تھا رات کو تجھے نیند آئے گی، تیری آنکھ کے اوپر نیچے میں نے پردے ڈال دیے، مجھے پتا ہے تیرے منہ میں گند مچھر نہ جائے، میں نے ہونٹوں کو سی دیا، مجھے پتا تیری کان کے پردوں کو نقصان نہ پہنچے، تجھے کیا پتا میرے کان پہ کتنے کتنے پہرے دار کھڑے کر دیے، بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، بندہ جب زمین پہ چلتا ہے اللہ اکبر تو ایک باڈی گارڈ لے گا، ایک گارڈ تلاش کرے گا، اس کی تنخواہ 15,000 دینی پڑے گی، روٹی پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، دھوپ چھاؤں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ دیکھ مالک الملک جس کی سچی کتاب تیرے میرے سامنے پڑی ہے، فرمایا جب میرا بندہ زمین پہ چلتا ہے آسمان سے 16 فرشتوں کو آرڈر دیتا ہوں میرے بندے کے تم پہرے دار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آنکھ پر پہرے دار ہے، دو کندھے پر تیرے بیٹھے، دو آگے چل رہے ہیں، دو پیچھے چل رہے ہیں، دو تیرے دائیں بائیں چل رہے ہیں، بندے باہر کے نظام پر مکھی بیٹھ جائے، باہر جسم پر تیرے مچھر بیٹھ جائے، کوئی ریت کا ذرہ گر جائے پھونک مار کے اڑاوے گا، کپڑے کا دامن پکڑ کے اڑاوے گا، تجھے کیا پتا یہاں تو تجھے تیرا اپنا اختیار ہے، اندر جہاں تُونے جھانک کے نہیں دیکھا، ایک تیری منہ میں ہم نے میدے کی نالی رکھ دی، ایک سانس کی نالی رکھ دی، بندے جب کھانا کھانے کا وقت آتا ہے لقمہ منہ میں چبا کے اندر لے کے جاتا ہے، ہم نے ایک فرشتہ سانس کی نالی پر رکھ دیا، مقرر کر دیا، وہ سانس کی نالی پر ڈھکنا رکھ دیتا ہے اور میدے کی نالی کو کھول دیتا ہے، بندے لقمہ تیرا وہاں چلا جاتا ہے، جب لقمہ اندر جاتا ہے تو سانس والی نالی کو کھول کے سانس آنے لگ جاتا ہے، بندے تجھے کیا پتا اگر میدے والی نالی بند کر کے روٹی کا ٹکڑا سانس والی نالی میں ڈال دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے نہ دینا چاہوں تجھے سانس دینے والا کوئی نہیں۔ تو نے تو میرے نافرمانوں کو حیران کر دیا، تو نے تو شیطان کو بھی حیران کر دیا، اتنی نافرمانی میری زمین پر، اتنی نافرمانی، اتنی حکم عدولی میری زمین پر، تو نے چھپاؤں کو دیکھا، تو نے پرندوں کو دیکھا، خدا کا قرآن کہتا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، تو نے پرندوں کو نہیں دیکھا، جب صبح سورج نکلتا ہے پرندوں کا جھرمٹ، چڑیوں کا جھرمٹ درختوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، تیری آنکھ نہیں کھلتی، لہلانے لگتا ہے، چہچہانے لگتا ہے، چی چی کرنے لگتا ہے، جب شام ہوتی ہے اپنے گھروں میں جانے سے پہلے پھر چی چی کی آواز تیرے کانوں میں پڑتی ہے، تینے کہہ دیا، تیری عقل نے کہہ دیا، تیرے گھر والوں نے کہہ دیا یہ پرندے شور کر رہے ہیں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ گھونسلوں سے نکلنے کے بعد اور گھونسلوں میں جانے سے پہلے میں اللہ کہہ رہا ہوں میری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیری طرح تھوڑی گھر میں آیا گالم گلوچ ہے، تیری طرح تھوڑی گھر سے باہر گیا گالم گلوچ ہے، تو نے اپنی زبان کو اتنا گندا کیا، ذرا سوچ اپنے ماضی کو، ذرا سوچ اپنے ماں کی پیٹ کے زندگی کو، ہم نے تیرے منہ کو کتنا پاک رکھا، حالانکہ پیشاب کی تھیلی ماں کے پیٹ میں، پخانے کی تھیلی ماں کے پیٹ میں، خون کی رگیں ماں کے پیٹ میں، طرح طرح کی مفسدات ماں کے پیٹ میں، طرح طرح کی جراثیم ماں کے پیٹ میں، اتنے ہزار گز، اتنے ہزار فٹ اتڑیوں کے برابر تمہیں رکھا، اور بندے آج تک میں نے خون کا قطرہ، آج تک میں نے پیشاب کا قطرہ، آج تک میں نے پیپ کا قطرہ تیرے منہ میں ڈھانے نہ دیا، کیونکہ دنیا میں آ کر تو نے اسی زبان سے کہنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے تو اندھیروں میں تیرا منہ پاک رکھا، تو روشنیوں میں آ کے وہ اپنا منہ گندا کر تیری مرضی، تو سود کے پیسے سے منہ گندا کر تیری مرضی، تو شراب پی کے منہ گندا کر تیری مرضی، تو جوئے کی شرطیں لگا کے منہ گندا کر میری مرضی، تیری مرضی، اور بندے میں نے تیری آنکھ کو پاک رکھا، کیونکہ اس آنکھ سے تو نے میرا دیدار کرنا تھا، میری جنت کا دیدار کرنا تھا، میرے نبی کا دیدار کرنا تھا، اب آنکھ سے بے حیائی کرے تیری مرضی، لیکن ایک تیرا چیلنج ہے، ایک
میرا چیلنج ہے، ایک یہ تیرا چیلنج ہے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، ایک میرا چیلنج ہے، جتنا منہ گندا کرنا ہے کر لے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مرتے وقت تجھے کلمہ نصیب ہو جائے تو مجھے خدا نہ کہنا، اس آنکھ کو بے حیائی کر لے، میدان محشر کے اندر میں اپنا گردیدار تجھے کرا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے پک دور ہے، ایک جوان عورت برقع پہن کے راستے سے گزری، ایک جوان آدمی آیا اور اس کے پاس سے گزرتا ہوا کان میں کہہ کے چلا گیا، تیری آنکھیں بڑی پیاری ہے، تیری آنکھیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں، میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ والی جی مسکرائی نہیں، چہرے پہ آثار غمی پریشانی کے زاروں قطار کھڑے رو رہی ہے، اپنی خادمہ سے کہنے لگی چل ذرا جلدی گھر چلی جا۔ خادمہ کہنے لگی کیا کروں؟ فرمایا کوئی چھری کوئی پلیٹ گھر سے لے آ، کوئی شورا لے آ، کوئی تستری لے آ۔ اللہ اکبر، خادمہ گھر چلی گئی اور چھری پلیٹ لے کے آ گئی۔ اللہ والی جو برقع اوڑھ کے بیٹھی تھی خادمہ سے کہنے لگی اے میری خادمہ جلدی کر چھری میرے ہاتھ میں پکڑا۔ خادمہ نے چھری ہاتھ میں پکڑا دی، اپنی آنکھوں میں گاڑ کے ڈیلے نکال کے پلیٹ میں رکھ دیے، کہنے لگی وہ جو کتا کہہ کے گیا تھا کہ تیری آنکھیں بڑی اچھی ہیں، میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، جا یہ آنکھیں پلیٹ میں میرے رکھ دی، اسے جا کے دے دے اور کہہ دے بغیرت لے ان آنکھوں کا جو کرنا ہے تو کر لے، ان آنکھوں کو میں اپنے پاس نہیں رکھتی کیونکہ بغیرتی کی نظر پڑ گئی، آنکھیں اللہ رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہی ہیں۔ کہاں کہاں تک اپنی آنکھوں کو بغیرتی سے بچاؤ گے، کہاں کہاں تک بے حیائی سے بچاؤ گے؟ اخبار دیکھو بے حیائی ہے، فلموں کا صفحہ دیکھو کیسی اڑیانی ہے، اللہ اکبر، ایسے لٹریچر اپنے گھر میں لاؤ پھر کہتے ہو بچی رابعہ بصری بنے، ایسے لٹریچر اپنے گھر میں لاؤ پھر کہتے ہو بچی میری میمونہ بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے اخبار سنڈے میگزین کے اندر کیا اڑیانی نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر، حلال کی کمائی سے حرام گھر میں لے کے آتا ہے، کبھی بہشتی زیور لے کے نہ آیا، کبھی عورتوں کے مسائل لے کے نہ آیا، کبھی اسلامی زندگی لے کے نہ آیا، کبھی اسلامی خواتین کے حالات لے کے نہ آیا، کبھی صحابیات کی زندگی کے بارے میں اپنے گھر لے کے نہ آیا، انہیں اپنے گھر والوں کو بتایا ہی کوئی نہیں، لوگوں مدینہ کیسے فتح ہوا نہیں بتایا، بدر کے اندر میدان میں اترنے والے کون تھے یہ نہیں بتایا، احد کے اندر فاتح بننے والے کون تھے یہ نہیں بتایا، نبی کی خاطر جان مال اولاد قربان کرنے والے کون تھے۔ پھر جب بچی بڑی ہو گئی تو کہتا ہے برقع لے، کیسے برقع لے گی؟ جوان بڑا ہو گیا تو کہتا ہے عالم بنے، سر پہ پگڑی باندھے، کیسے باندھے گا؟ سارا مجمع بیٹھا، عرض کرتا ہوں بچہ ماں کی گود میں آ جائے، آنکھ کھلے بولنا سیکھے، مدرسے کا دروازہ کھلوا دو، مدرسے کا دروازہ دکھلا دو، بچہ مدرسے میں جائے گا، خدا کا قرآن پڑھے گا، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جسم کی غذا اللہ کا ذکر ہے، یقین جانو پھر جوانی کے اندر آ کر اپنا ماضی بھول جائے گا، لیکن میرے عزیزوں کبھی نہ کبھی قرآن والا درد دل کے اندر پیدا ہوگا، روح کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں غلط کام کرتے ہوئے شرم آئے گی، بے حیائی کرتے ہوئے شرم آئے گی، اس لیے کہ کوک میں بھی خدا کا قرآن سنا، ماں کی گود میں بھی میرے اللہ کا قرآن سنا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بندے بتا تو صحیح کون سی کوتاہی کی ہے تجھے رزق دینے میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تجھے صبح میں نے تازہ کھلایا، گرم کھلایا، تیرے مزاج نے جو مانگا میں نے عطا کیا، تو نے میٹھا مانگا تو ایک مرتبہ بتا نہ دیا۔ اللہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اللہ کہتا ہے اس قابل تو نہ تھا، تیری اوقات ایک پانی کی بوند نہ تھی، میں نے دریا کے دریا بہا دیے، تیری اوقات ایک روٹی کا ٹکڑا نہ تھی، میں نے سال سال کے اناج کے ڈھیر تیرے گھر میں لگا دیے، ایک تہمت تیری اوقات نہ تھی، میں نے گرمی سر
سردی کے جوڑوں کے انبار تیرے گھر میں لگا دیے، اولاد تو نے نہ مانگی، اچھی بیوی تو نے نہ مانگی، بغیر کہ سب کچھ دے دیا، صحت میں نے تجھے بغیر مانگے دی، حسن و جمال بغیر مانگے دیا، ہاتھ پیر میں نے تجھے بغیر مانگے دے دیے، ساری چیزیں عطا کر دی، بندے مجھے ایمانداری سے بتلا، ما غرک بربک الکریم، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے سے کون سی چیز ہے جس نے تجھے دور کر کے رکھ دیا؟ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے، صبح فجر کے وقت اٹھے، دودھ لانا یاد رہا، اللہ کے آگے جھکنا کسی کو یاد نہیں، گرم چائے سب کو یاد ہے، بارش کے چند قطرے پڑے، تاروں سے کپڑے اتار کے اندر لے گیا، تجھے اپنے کپڑوں کی فکر تو پڑ گئی، کپڑے پہ پانی پڑ جائے گا، کپڑے گیلے ہو جائیں گے، ایمان کی فکر کوئی نہیں کہ خدا کو ایک دن یاد نہ کروں گا، دل پر ایک زنگ، ایک کفر کا، نافرمانی کا نقطہ لگ جائے گا، یہ نقطہ لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر قرآن گھر میں ہوگا، کھولنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن سینوں میں بھی آ جائے گا، پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ صاحبزادہ صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے، اللہ تعالی کی برکت دے۔ خدا کا قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ خدا پاک کی قسم، معاشرت قرآن سکھاتا ہے، اخلاق قرآن سکھاتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا، نبی جی کی اطاعت کرنا، پچھلی قوموں کا ذکر قرآن بتلاتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کیسے کامیاب کر دیا، اللہ جل شانہ نے کل کل وجہ سے ناکام کیا، ناپ تول میں کمی کی خدا کا عذاب آیا، اللہ کی سرکشی کی خدا کا عذاب آیا، اللہ کی نافرمانی کی خدا کا عذاب آیا، فرمایا تجھے میرے بندے یاد کوئی نہیں، 25 ہاتھ والے لوگوں کو میں نے کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا، 160 فٹ قد کے لوگوں کو میں نے کیا سے کیا کر کے رکھ دیا، کیسی آسمان سے آگ کے انگارے نہیں برسائے، کیسی زمین میں میرے لوگوں کو دفن نہیں کر دیا، کیسی پانی کی موجوں سے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا، تو 5 فٹ کا انسان کیا سمجھا؟ کیا میری یادداشت ختم ہو گئی، یا میری طاقت کے اندر کمی آ گئی، یا میرے باڈی گارڈ میرا ساتھ چھوڑ گئے، یا میری فوجیں میری کمزور پڑ گئی؟ تجھے کیا پتا جو طاقت میری پہلے دن تھی وہ طاقت آج ہے، وہی طاقت میری قیامت کی صبح تک رہے گی، تجھے کیا پتا قیامت کے دن اس سے پہلے میں تمہیں بچھاڑوں گا، پھر میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا، پھر میں اگلا اعلان کروں گا، لمن الملک اليوم، او میرے بندو بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، آج مالک کون ہے، آج پالنے والا کون ہے، آج خالق کون ہے؟ اللہ غنی، تمہارے اندر جرت نہ ہوگی سر اٹھانے کی، عرش عظیم سے اگلی آواز لگے گی، للہ الواحد القہار، آج اللہ بادشاہ، کسی کو آج اس کی برابری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری زمین کو اتنا روند جتنا زمین کا بوجھ برداشت کرے، اللہ اکبر، میری نعمتوں کی اتنی ناشکری کر لے جتنا میری نعمتوں کا سوال جواب برداشت کر سکے۔ میں بندے تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا، جب میں نے کھڑا کر دیا تو کسی کو میرے سامنے سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی، میں کہوں گا تو کوئی سفارش کرے گا، میں کہوں گا کوئی تجھے چھڑائے گا، ورنہ بڑے بڑے میرے دربار میں کانپیں گے، تجھے کیا پتا پھر قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ غنی، میں تمہیں کہوں گا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، تمہیں آواز لگے گی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جہنمی رو رو کے کہیں گے الم یاتیکم نذیر، فرشتے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کریں گے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ رو رو کے کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آئے تو ڈرانے
والے بڑے تھے، اب نے تو انہیں یوں ہی کہہ دیا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا، اب نے کہہ دیا تھا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میری قبر میں مجھے چھڑانے نہ آنا، اب نے کہہ دیا تھا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، جو میرے ساتھ ہوگا مجھے بھگتنا پڑے گا، میرا بھگتا تو نہ بھگتیو۔ اللہ اکبر۔ پھر میدان محشر میں کھڑا ہو کے اعلان کرے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے اللہ میری سن لے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، فرمایا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1800 سال تک پکارتا رہے گا یا ربنا یا ربنا۔ 1800 سال بعد ایک آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور 1800 سال پکارنے والے اپنا بھونکنا بند کر دے، آج اللہ تیری آواز سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ تمہارے پاکستان کی اخبار کی خبریں نہیں ہیں، قرآن کی خبریں۔ 18واں سپارہ کھول کے دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ 1800 سال آواز انسان کی گدھے جیسی ہو جائے گی، 1800 سال بعد ایک آواز لگے گی اس کی بھونک بند کر دو، اس کی زبان بند کر دو، جہنم کی آگ کے انگارے اس کے منہ میں ٹھوس دو، تاکہ اسے اللہ کہنے کی اجازت، اللہ کہنے کی سے جرت نہ ہو۔ اس کو کہہ دو مجھے مت بلا، آج تیرا رب تیری بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ صرف آج کی رات نہیں، ہر رات اس کی رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، آواز دے کے کہتی ہے فرشتوں ساری بستی میں پھیل جاؤ، جو سارا دن رزق کی تلاش میرا، اس کو بستر سے اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ جا، جس کی بیماری کو ڈاکٹر نے کہہ دیا اب یہاں دوا کی ضرورت نہیں دعا کی ضرورت ہے، اس کو بھی کو مصلے پہ آ کے بیٹھ جا۔ سارا دن جو اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا تھا، بچیاں جوان ہو گئی، سر میں سفید بال آ گئے، اس کو مصلے پہ آ کے بیٹھ جا، جس سے برادری نے منہ موڑ لیا، گاؤں والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اسے کو مصلے پہ آ کے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ ہر دروازے پہ جا کے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، او خدا کے بندے اٹھاؤ، اللہ کے بندے اٹھ گئے، اپنے مصلے پر گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، اب سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب رونے کا وقت شروع ہو گیا، تجھے کیا پتا وہاں 1800 سال تک اللہ اللہ کہے گا، 1800 سال تیری پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے گھر کے مصلے پر ایک مرتبہ بیٹھ کے کہہ دے یا اللہ، تیری پکار پر وہ کہتا ہے ایک مرتبہ کہنے پر 70 مرتبہ یا عبادی نہ کہہ دو، 70 مرتبہ یوں نہ کہہ دو جی میرے بندے تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ ہاں صرف نمازیوں کو نہیں، قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یوں نہیں فرمایا نمازیوں آ جاؤ، یوں نہیں فرمایا جو میرے گھر کا طواف کر کے آئے وہ آ جاؤ، یوں نہیں کہا جو اس سال تک آپ بیٹھے وہ آ جاؤ، یوں نہیں کہا جو اس سال قربانی کا جانور لے کے آئے وہ آ جاؤ، فرمایا گناہگار آؤ، فرمایا بدکار آؤ، فرمایا وہ آؤ جن کے لیے دنیا داروں نے دروازے بند کر دیے، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کپڑے کے نیچے پیسہ رکھ کے لانے کی ضرورت کوئی نہیں، کسی کی سفارش دینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ الہ العالمین پھر میں کیا کروں، میرے گناہ تو اتنے زیادہ، میری زندگی کے دل زیادہ تھوڑے لیکن گناہ زیادہ، فرمایا پھر بھی میرے دربار میں آ جا۔ الہ العالمین آگے کیا کروں گا، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا ندامت کا صبح اور کہہ دے اللہ معاف کر دے، فرمایا صبح سورج نکلنے سے پہلے تجھے معاف نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ آئے تو صحیح اس کے دربار میں، صبح شام گزر رہی ہے، کسی کو روٹی کھا لے، کیا کہتا ہے کھا کے آیا ہوں لیکن تیری محبت میں 2-4 لقمے کھا لیتا ہوں، اس کو چاچا جی اذان ہو گئی ہے، کیا کہتا ہے انشاءاللہ جمعہ تو پڑھا،
یار کی یاری کا اتنا احساس ہے، خدا کی محبت کا ایک رتی پر بھی احساس کوئی نہیں۔ کپڑے پلید ہیں، کپڑے ناپاک ہیں، تیرے کپڑے پاک تھے کب؟ تیرے کپڑے پاک تھے کب؟ 2.5 سال تک ماں کی گود میں مونگتا رہا، اللہ کی قسم تیرا باپ تیرا اتنا خیال نہیں کرتا تھا جتنا خدا تیرا خیال کرتا تھا۔ اصل دل پاک کر، دل صاف کر۔ وفا و قبول کرنے کے اندر کپڑوں کا محتاج کوئی نہیں، مکان کا محتاج کوئی نہیں، دکان کا محتاج کوئی نہیں، امیری کا محتاج کوئی نہیں، غریبی کا محتاج کوئی نہیں۔ تجھے کیا پتا راضی کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ صحابی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، سلام پھیرا، دعا نہ کی، دوڑ کے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف چلا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کر فرمایا یہ کیوں جا رہا ہے؟ اسے آواز دی، میرے پاس لے گیا۔ صحابی وہی کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا آتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا آ جاؤں گا تو آپ پوچھو گے کیوں جا رہا ہے۔ اگر میں سچ سچ بتا دوں تو خدا کا شکوہ آ جاوے گا، اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بول دوں ایمان چلا جائے گا، اگر یہاں کھڑے کھڑے دیر کر دی تو میری بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی۔ پیار محبت سے بلایا، غلام روتا ہوا آ گیا۔ یہ غلام ہوا کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ رحمت والے نبی کو اپنا دکھڑا سنا کے کہنے لگا کملی والے کیا بتلاؤ، جو میں نے چادر اوڑھ رکھی ہے یہی میرے پاس ایک چادر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس چادر کوئی نہیں۔ ہم گھر میں 2 میاں بیوی ہے، ہم نے گھر کے اندر ایک گڑا کھود رکھا ہے، روٹی کا شکوہ کوئی نہیں، پانی کا شکوہ کوئی نہیں، چرپائی کپڑے کا شکوہ کوئی نہیں، کوئی ہمیں شکایت نہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، میری بیوی گڑے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، یہ اوڑھنی مجھے دیتی ہے، اپنے جسم پر اوڑھ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہوں۔ دعا سے پہلے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے، خود جا کے گھر میں گڑے میں بیٹھ جاتا ہوں، اپنی بیوی کو چادر دیتا ہوں، اللہ کا حکم پورا کرتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی ایمان والی بچی، ایسی عزت والی بچی، آج شہنشاہ کائنات اس بچی کے صبر پر اس کے دروازے پر مبارکباد دینے کے لیے جائیں گے۔ اب صحابی چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ صحابی اپنے گھر پہنچا، دروازے کی جا کے کنڈی بجائی، اللہ اکبر، اندر سے زوردار دھاڑ نکلی، زوردار چیخ نکلی اور رو کے کہنے لگی او ظالم، عصر کی نماز میں دیری ہو گئی، جا میں دروازہ نہیں کھولتی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اندر پہنچی، آمینہ کے لال مکے کی در یتیم نے فرما دیا، فرمایا بیٹی میں نے اسے روک لیا تھا، میں نے پوچھا جلدی کیوں جاتا ہے؟ گھر والی کی اگلی چیخ نکلی اور رو کے کہنے لگی میرے گھر والے نے بتا تو نہیں دیا، اللہ کا شکوہ تو ہمارے پہ نہیں آ گیا کہ تھوڑی سی تکلیف دی تھی برداشت کر نہ سکے۔ اللہ اکبر، بدری قریب دروازے پہ کھڑے ہو گئے، نبوت والی کملی مبارک اتار دی اور ہاتھ کر کے فرمایا بچی یہ چادر میں اندر کر رہا ہوں، یہ چادر لے لے اپنے ننگے وجود پہ ڈال لے۔ اب یہ کالی کملی والے کی چادر لے کے اللہ کا حکم پورا کیا کر، تیرے صبر پر میں دنیا میں تجھے انعام دینے آیا۔ اندر سے زاروں قطار رونے کی آواز آ گئی، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ رو کے کہنے لگی جس چادر کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی میں اپنے ننگے وجود پہ لوں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ یار کی یاری کا تو یہ حق ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ نبوت در نبوت پہ پڑے ہیں، فرمایا او لوگو تیل دل گزر جایا کرتے تھے، مجھے صحیح طریقے سے ہوش نہ آیا کرتا، لوگ میری گردن پہ پیر رکھ کے چلے جایا
کرتے تھے اور لوگ کہا کرتے تھے اسے بیماری ہے. رب اکبر کی قسم ہے بیماری نہیں, بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر, یاری تو ہوا کرتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا زاروں قطار رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی کملی والے بتاؤ کیا بات ہے. فرمایا عائشہ 3 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا, تیرے پیارے گھر والے کو بھوک بڑی لگ رہی ہے. اتنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی. انہوں نے فرما دیا 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی ہے, 3 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا. عبداللہ بن عمر کہنے لگے 4تھا دن تھا. میرے ساتھ مدینے کی گلی میں چلتے چلتے آگے ایک باغ میں پہنچے. ایک درخت کے نیچے, کھجور کے درخت کے نیچے اللہ اکبر گری ہوئی کھجوریں پڑی تھی جن کو مٹی بھی لگی تھی. رحمت والے نبی نے ایک کھجور اٹھائی کھائی, دوسری اٹھائی کھائی, تیسری اٹھا کے میرے ہاتھ میں دے دی. فرمایا عبداللہ تو بھی کھا لے. میرے کہا کملی والے مجھے تو بھوک نہیں لگی. اور یہ منظر دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہاں والضحیٰ کا چہرہ, کہاں واللیل کی زلف والے بال, اللہ اکبر, کہاں ما زاغ البصر کی آنکھیں, کہاں عرش بری کا مہمان ہے اور کہاں زمین پر پڑی ہوئی کھجوریں کھا رہا ہے. پر میں عبداللہ تو نہ کھا, تیری مرضی, میں تو پیٹ بھر کے کھاؤں گا. آج 4 دن ہو گئے روٹی کا میرے ٹکڑا نہیں دیکھا ہے. یاری تو یہ ہوا کرتی ہے. دروازے پر تشریف لائے جوان بیٹی کے اور دروازے کی کنڈی بجائی. بل قلبہ, کون ہے دروازے پر؟ اللہ اکبر. باہر سے آواز دی نا محمد الرسول اللہ. بیٹی تیرا ابا دروازے پر آیا. اندر سے آواز, ابا اکیلے ہو تو آ جاؤ, اگر کوئی غیر آدمی اندر نہ آئے. آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا تیری بیٹی کے پاس آج اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی. پھر تشریف لے گئے. سیدہ فاطمہ نے اپنے سر پہ اوڑھ لی. حضور جا کے چرپائی پہ بیٹھ گئے. چنگیر لے کے آئی, آدھی روٹی کا ٹکڑا لے کے چنگیری میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگیری پہ نظر پڑی, چھاپڑی پہ نظر پڑی. فرمایا بیٹی کہاں سے ملا؟ کہنے لگی ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی, آدھی میں نے کھا لی, آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی. نہ جانے میرا ابا کتنے دل کا بھوکا ہوگا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی تو نے تو 3 دن کے بعد کھائی, مجھے کیا بتاؤں تیرے باپ نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے. ادھر نماز کا وقت ہوا. سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی پہ کھڑی ہوئی, کمزوری نگاہت کی وجہ سے دھڑام سے گر گئی. اللہ کے پاک پیغمبر آگے بڑھے, بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا, سینے سے لگایا. فرمایا نور نظر, اے لختی جگر کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگی ابا تجھے کیا بتلاؤ, ایک تو بھوک ہے, دوسرا بیماری نے نڈھال اتنا کر دیا کہ اب تو کھڑا نہیں ہوا جاتا. وہی کھڑے کھڑے کرے آئے کرم جوش میں آیا. ارشاد فرمایا بیٹی ذرا مصلی اٹھا. سیدہ فاطمہ جس مصلی پہ کھڑی تھی قدم پیچھے ہٹا کے مصلی اٹھاتا آیا. فرمایا بیٹی ذرا نیچے دیکھ. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے جہاں تک میری نظر جاری تھی سونے چاندی کا ڈھیر نظر آ رہا تھا. فرمایا بیٹی جتنا جی چاہے لے لے, مگر ایک بات یاد رکھیو, المتاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى فلا تظلمون فتیلہ. اے بیٹی جتنا اٹھائے گی قیامت کے دن جواب بھی تجھے دینا پڑے گا. تیرے رب کے درمیان تیرا باپ نہیں آئے گا. اپنے باپ کا چہرہ دیکھا, مزاج سمجھ گئی کہ میرا ابا سونے چاندی کو پسند نہیں کرتا. فوراً اسی مصلی سے سونے چاندی کو ڈھانپ دیا, اوپر پیر رکھ کے کھڑی ہو گئی. پھر اپنے ابا کے سینے سے لگ کے رونے لگی اور کہنے لگی او ابا جان, تو سونا میرا دین دنیا خراب کرے, میں محمد کی بیٹی فاطمہ اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائے. سیدہ فاطمہ کو پتہ لگا میرا ابا غزوے سے تشریف لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کا ہار پوری زندگی میں ایک مرتبہ بنا کے دیا. اما فاطمہ نے وہ ہار پہن لیا. میرا ابا کافی دن بعد آ رہا ہے اور اپنے گھر کے آگے نیا پردہ لگا لیا کہ کافی دن بعد ابا گھر جانے سے پہلے میرا حال پوچھیں گے. حسنین کریمین کو چاندی کے کنگن پہنا دیے. اللہ اکبر. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں سیدہ فاطمہ کے گھر آ رہے تھے. کسی نے کان میں کہہ دیا آپ کی بیٹی نے سونے کا ہار پہن رکھا ہے. کسی نے کان میں کہہ دیا آپ کے نواسوں نے چاندی کے کنگن پہن رکھے ہیں. کسی نے کہہ دیا آپ کے استقبال کے لیے آپ کی بیٹی نے گھر کے آگے نیا پردہ لگایا. اللہ کی قسم وہی قدم رک گئے. مسجد نبوی میں چلے گئے. ساروں قطار رونے لگے. شہزادے دوڑتے آئے کہ اما نانا یاد آتے واپس چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کے عرض کرنے لگے آقا کیا بات ہے, کس چیز نے آپ کو منع کر دیا؟ فرمایا آج مجھے پتہ لگ گیا کہ محمد کی بیٹی نے بھی امیری اختیار کر لی. میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ سیدہ فاطمہ کو پتہ لگا, ہار اتار دیا. فرمایا جالی بیچا, جتنے پیسے ملیں گے اس سے غلام آزاد کر دے. حسنین کریم محل کے کنگن اتار کے زمین پہ پھینک دیے. چھری لے کے پردہ چاک کر دیا. یہ شہزادے روتے نانا کی خدمت میں چلے گئے. آپ نے فرمایا نواسو کیا بات ہے؟ فرمایا ابا اما جان نے ہمارے کنگن اتار لیے. رحمت والے نبی نے دونوں نواسوں کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. فرمایا میرے نواسو دنیا کے کنگن بھول جاؤ, اللہ نے تمہارے لیے جنت کے کنگن کا انتخاب کر لیا ہے. سبحان اللہ. اب میری بات کا یہ مطلب نہ لینا کہ مولوی صاحب ہر چیز کی تردید کرتے جا رہے ہیں کہ اچھا نہ پہنو ننگے پھرو, اعلیٰ مکان میں نہ رہو, جھونپڑیوں میں رہو, کار میں نہ بیٹھو, خچر کی سواری کرو. ساری چیزیں اللہ کو پسند ہیں بشرط حلال کی ہو. ساری چیزیں اللہ کو پسند ہیں بشرط اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. قرآن کہتا نہیں کلو من طیبات, اگر اللہ نے دیا تو کھاؤ, پاک سے پاک کھاؤ, خدا منع نہیں کرتا. لئن شکرتم لازیدنکم, میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں زیادہ عطا کروں گا, اور میری نعمتوں کا اظہار کرو, اللہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں یتیم کا پیسہ نہ ہو, اس میں مظلوم کا پیسہ نہ ہو, اس میں مظلوم کی بد دعا نہ ہو, اس کے اندر ماں باپ کو ستانا نہ ہو, اس کے اندر کسی کو تکلیف دے کے پیسہ نہ کمایا گیا. اولاد کی خاطر اولاد کو راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض ہے. اولاد کو راضی کرنے کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے اللہ ناراض ہے. قرآن اس بات سے منع کرتا ہے. ماں باپ کو ناراض کر دیا, اللہ کو ناراض کر دیا, ماں باپ کو ناراض کر دیا, ان پرکھوں کے اصول طریقوں کو بھول گئے, ان کے طور طریقوں کو فراموش کر دیا, پسے پشت ڈال دیا. اللہ ناراض ہے. تجھے کیا پتا خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ اماں بیمار ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا ہے. اماں کہہ رہی ہے چلا جا, شام کو واپس آ جائیو, کیونکہ میرے سے رات تنہائی میں نہیں گزاری جاتی. وہ جتنی مرتبہ خواجہ اویس کرنی تشریف لے کے آئے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر آگے پیچھے تشریف لے گئے. کسی نے کہہ دیا ٹھہر جا صبح آ جائیں گے, کما کا حکم ہے رات نہیں گزارنی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دفعہ پتہ لگتا. ایک مرتبہ حضرت عمر کو بلا لیا. فرمایا عمر پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے, لیکن میرے رب نے بتلا دیا تیرے دور کے اندر ایک وقت آئے گا جب تیری اویس کرنی سے ملاقات ہو, اپنے لیے دعا کی درخواست کر دینا. حالانکہ اویس کرنی جیسے انسانوں سے سارا جہان بھر دیا جائے, ایک عمر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج جس ماں باپ کو شادی کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے علیحدہ مکان پا دیو, وہ ماں کہہ رہی ہے کہ شام کو واپس آ جانا, اکیلی نہیں رہ سکتی. ماں کا خیال ہے حضور کا دیدار چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم.
नाफरमानी नहीं की। पता था कि अम्मा राजी है तो अल्लाह राजी है, अम्मा राजी है तो अल्लाह का हबीब राजी है। जब दौरे खिलाफत आया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, अल्लाहु अकबर, जितना हज के काफिले आए होते, इरशाद फरमाते यमन वाले लोग कहाँ हैं जो यमन से आए हैं, खड़े हो जाते। और वह तुम्हारे में कोई कबीला मुराद है? जी है। फिर फरमाते कोई करन की बस्ती है? जी है। और हर दफा पूछते कोई यमन में अवैस करनी तो नहीं आया, अवैस नामी आदमी तो नहीं आया? फरमाया 7 साल तक पूछते रहे लेकिन अवैस का पता ना लगा। एक मरतबा आपने फरमाया सारे यमन के लोग खड़े हो जाओ, यमन के लोग खड़े हो गए। फिर फरमाया इसमें सारे बैठ जाओ, कबीला मुराद वाले खड़े रहो, कबीला मुराद के लोग खड़े हो गए। फिर आपने फरमाया कोई करन की बस्ती वाले हैं? कभी हैं। तब बाकी बैठ जाओ, सब खड़े रहो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आज क्या कर रहे हैं? जब करन के लोग खड़े हुए आपने फरमाया तुम्हारे में कोई अवैस करनी आया है? अवैस? तो इत्तफाकन हजरत अवैस करनी का चचा खड़ा था, लगा जी हाँ जी मेरा भतीजा है। फरमाया आया हुआ है? कहाँ आया हुआ है? हजरत उमर ने फरमाया कहाँ है? कहा ऊंट चराने के लिए अरफात की तरफ गया हुआ। हजरत अली का हाथ पकड़ा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अरफात के मैदान की तरफ चल दिए। क्या देख रहे हैं? ऊंट चल रहे हैं और कीकर के दरख्त के नीचे ख्वाजा अवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं। जब सलाम फेरा तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो फुलबहरी का निशान हुजूर ने निशानदेही की थी कि उसको बर्स की बीमारी हुई थी, सारे जिस्म पे काले चिट्टे निशान पड़ गए थे, अब सब निशान खत्म हो गए, एक हाथ पे निशान बर्स का बाकी है, उसकी निशानी है, गंदमी रंग है, दरमियाना कद है। अल्लाहु अकबर, उसे अवैस करनी कहते हैं। जब तेरे से मुलाकात हो जाए दुआ के लिए कह देना। देखा नमाज पढ़ रहे हैं, फरमाया अवैस हो, करन के रहने वाले हो? हाथ का निशान देखा, फरमाया हज़रत अवैस करनी कहने लगे क्यों इतनी तफ्तीश कर रहे हो, कौन हो? हज़रत अली कहने लगे ये अमीरुल मोमिनीन है। अवैस करनी डर गए। अमीरुल मोमिनीन कहने लगे डर मत, मैं तो अल्लाह के नबी के हुक्म पर तेरे से दुआ करवाने के लिए आया हूँ। अवैस करनी कहने लगे उमर कहाँ आप और कहाँ मैं? का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर तू अवैस करनी को पाले तो मेरे लिए अपने लिए दुआ करवाना। देखो कायनात का पैगंबर खलीफतुल मुस्लिमीन को कह रहा है कि अवैस से कहो कि मेरे लिए दुआ कर दे। क्यों? इसके अंदर क्या कमाल था? ये माँ का बड़ा फरमा बरदार था। और आगे लिखा है, फरमाया कयामत का दिन होगा जब लोग जन्नत की तरफ जाएंगे, उवैस करनी भी जन्नत की तरफ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे सब जाओ, उवैस को रोक दो। उवैस पीछे मुड़ के देखेंगे, करनी रहमतुल्लाह अलैह पीछे मुड़ के देखेंगे, जहन्नमियों का ओ मजमा नजर आएगा। अल्लाह फरमाएंगे क्या तुम माँ की खिदमत का सिला लिए बगैर जन्नत में चला जाएगा? या अल्लाह मुझे माँ की खिदमत का क्या सिला मिलेगा? फरमाया जितने जहन्नमी खड़े हैं, जिसके चाहे जिस तरफ चाहे और जिसकी तरफ चाहे तू इशारा करता जा, जन्नत का दरवाजा उसके लिए खोलता जाऊंगा। ये माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह तुझे इनाम देगा। ये वफाई है। आज जो मर्जी होता है, आज उठाए कहता है अल्लाह नबी वारस है, बख्शिश हो गई, अल्लाह बख्शिश की, अल्लाह वारस है, बख्शिश हो गई। ईमानदारी से बदलाओ, अगर सबकी बख्शिश हो जाए फिर हुसैन और यजीद बराबर हो गए। अगर सबकी बख्शिश हो जाए तो रात को शराब पी के मुंह मोड़ के सोने वाला और सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होकर रोने वाला बराबर हो गए। अगर अल्लाह बख्श दे गुनाह पर तो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरे अजीजों तुझे किसने कह दिया अपने चेहरे को नीलाम करने वाली और बुर्का पहन कर मेरे अजीजों सारी पर्दे की पाबंदी करने वाली बराबर है? तुझे किसने कह दिया सारी जिंदगी कुरान पढ़ने वाले, सारी जिंदगी साहबा की अजमत का दिफा करने वाले, तुझे किसने कह दिया बराबर हो गए? मेरे अजीजों अगर अल्लाह सबको बख्श दे, तुझे किसने कह दिया चनियोट में कराची की जमात में शहीद होने वाला बुजुर्ग और उस शहीद को डंडे मारने वाला और फाड़े मारने वाला बराबर हो गए? आज अल्लाह रसूल के नाम पर कोई आवाज उठाए, सबसे पहले गुस्ताखे रसूल का जुमला आ जाता है, सबसे पहले दहशतगर्दी का जुमला आ जाता है, सबसे पहले काफिर का जुमला आ जाता है। तुम्हें किसने कह दिया
چہرے پہ داڑھی سجانے والا گستاخ ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا سر پہ ٹوپی رکھنے والا گستاخ ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا صحابہ کے لیے لڑنے والا گستاخ ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا گستاخ ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا اما عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کرنے والا گستاخ ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا اللہ اس کا رسول پوری دنیا کے اندر پہنچانے والا گستاخ ہے؟ کیا تمہارے نیٹوں پہ نہیں چلتا؟ کیا تمہارے موبائلوں پہ نہیں چلتا؟ کیا تمہاری فیس بک پہ نہیں چلتا جس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، جس کے ماتھے پہ نماز کا نشان ہو، جس کے سر پہ ٹوپی ہو، جو کرتا پجامہ تہمت پہنتا ہو، سمجھ لو گستاخ رسول ہے۔ کتا مسجد میں آ جائے مسجد نہ دو، اللہ اکبر، ایسا جوال کوئی تبلیغی جماعت والا آ جائے مسجد ہو کہ اس کے قدموں سے مسجد نہ پاک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ لوگ گستاخ ہے تو نبی کی طرح سینے سے لگانے والا کون ہے؟ کیا وہ مائی تجھے نظر نہیں آتی جو روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا ڈالا کرتی تھی؟ ایک دن اس نے کچرا نہ ڈالا، اللہ کا پاک پیغمبر پاس کھڑا ہے، صحابہ کہہ رہے حضور یہ تو وہی کھڑکی وہی دروازہ ہے جہاں سے آپ پہ کچرا ڈالا جاتا تھا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا انتظار کر رہا ہوں، اسے کیا پتا وہ گھر کا کچرا ڈالتی ہے، مجھے امید ہے اللہ اس کے دل کا کچرا صاف کر رہا ہے۔ ایک دن لیٹ ہو گئے، گھر سے کچرا نہ ڈالا، کوڑا نہ ڈالا، رحمت کائنات نے دروازہ بجا دیا۔ وہ بیمار عورت کچرا ڈالنے والی بستر پہ لیٹی ہے، اس کی بچی نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا، دھڑام سے ماں کے سینے پہ گری اور ماں سے چپٹ کے کہنے لگی اماں آج بھائی نہیں بچائے گا، آج ابا نہیں بچائے گا، آج خاندان والا نہیں بچائے گا۔ اماں کہنے لگی کون دروازے پہ آئے؟ کہ وہی محمد آ گئے جس کے لیے تسلے بھر بھر کے کوڑا اکٹھا کیا کرتی تھی اور ان کے آلے پہ ان کے سر پہ ڈال دیا کرتی تھی، آج بدلہ لینے کے لیے آ گئے۔ اماں نے سنا، چرپائی سے چھلانگ لگائی، دیوار کی اوٹ میں جا کے بیٹھ گئی۔ بچی نے دروازہ کھولا، ننھے معصوم ہاتھ جوڑ کے حضور کے آگے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کملی والے ہمیں تو یہ پتا چلا کہ آپ زحمت بل کے نہیں آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بل کے آئے، میری اماں بیمار ہے، تیرا تھپڑ برداشت نہیں کرتی۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس غریب عورت کا بچہ اللہ غنی جو گوشت سکھا کر پھر ہمر دستے کے اندر کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی، میں تو بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت کی چادر پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ رب اکبر کی قسم ہے، کانپتی ہوئی عورت، بیمار عورت باہر آئی، دامن نبوت پکڑ کے رونے لگی اور آنسوؤں کے ساتھ روتی کہنے لگی جس کا اخلاق کتنا اونچا اس کا اسلام کتنا اونچا ہوگا۔ بازار کے اندر چلے جاؤ بد اخلاقی ہے، دکان میں چلے جاؤ بد اخلاقی ہے، بھائی بہن سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اماں بیٹی بیٹا ماں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، یار یار سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ شرعی مسئلہ؟ جاؤ مفتیان اکرام سے پوچھنا، تمہیں کس نے کہہ دیا واحد کلام ایک نام واحد کلام؟ بلکہ امام الانبیاء کی تجارت پڑھو، آپ نے فرمایا خرید و فروخت میں جھگڑا کرو، بحث کر کے لو، دام اونچا نیچا کر کے لو۔ تمہیں کس نے کہہ دیا خریدا ہوا مال واپس نہ ہوگا؟ رب اکبر کی قسم ہے، ایک آدمی جذبات میں آ کے لے گیا، گھر جا کے اپنا بجٹ دیکھا، آئے مال مہنگا لے آیا، اللہ اکبر وہ ٹوٹے دل سے واپس آیا، اس ایک جوڑے کے پیسے میں میرے پورے مہینے کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، بھائی یہ واپس لے لے اور مجھے اس کے بدلے ہلکا دے دے۔ تو نے کہا جی نہ واپس نہ ہوگا۔ رب اکبر کی قسم ہے، خدا کے بندے پہ رحم کھا تو دنیا میں رحم کھائے گا، اللہ میدان معاشر میں تیرے پہ رحم کھائے گا۔ معاشرت اپناؤ، نبی کی مبارک زندگی اپناؤ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس وقت میں کس حال میں کیا کام کر کے گئے، پتا تھا حالات ایسے آنے والے ہیں، پتا امت کا ایسا حال ہے، قربانی کا مسئلہ لے لو، عید الاضحیٰ کا دن لے لو، اللہ اکبر، حالت یہ
जिस कुर्ते में तशरीफ दुनिया से ले गए, 17 पेवद लगे हैं। हालत अपनी ये है, घर के अंदर दिल का फाका है। ईद उल फितर का दिन आया, घर के दरवाजे से बाहर निकले, ना हुजरों से रोने की आवाज आई, ना उम्महातुल मोमिनीन रो रही है। आपने फरमाया क्या बात है? आप कहने लगे आज तो हर अमीर गरीब के घर खाना पक रहा है, लेकिन कमली वाले क्या बताए, आज नहीं खाना पक्का तो तेरे घर में खाना नहीं पक्का है। ऐसा कोई दीन दिखाओ ना, ईद के दिन भी जिसके चूल्हे ठंडे हों। 9 अज़वाज मुतहरात के घर में एक खजूर का दाना नहीं था। मसला बदलाया कि ईद उल अज़हा की नमाज के लिए जाओ तो खाली पेट जाओ, आके खाओ, और ईद उल फितर के लिए जाओ तो कुछ खा के जाओ, ताकि लोगों को महसूस हो कि आज रोजा नहीं है। और खुद नमाज के लिए भूखे तशरीफ ले जा रहे हैं। एक एक करके 9 अज़वाज मुतहरात के दरवाजे से गुजरे हैं। 9 की 9 कहने लगी आज घर में कुछ नहीं। ईद की नमाज पढ़ाई, तशरीफ लाई, हज़रत उम्मे सलमा के हुजरे का पर्दा हटाया, खाना पकड़ा। हज़रत सौदा के हुजरे का पर्दा हटाया, खाना पकड़ा। हज़रत हफ्सा के उम्मे सलमा हर घर के अंदर खाना पकड़ा है। दरवाजे पे खड़े होकर पूछ रहे हैं, जब मैं गया था तुम रो रही थी, चूल्हे ठंडे थे, अब आग जल रही है, खाने चढ़े हुए हैं, कहाँ से आया? अल्लाह अकबर। 9 की 9 ने यूं हाथ उठा दिए, ए खुदा भला करे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का, अल्लाह भला करे तेरे दामाद का। जब उन्हें पता लगा हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं, तो एक ऊंट पर बोरियां रख के लाया और सबके घर में राशन तकसीम करके चला गया है। मेरे नबी ने वहीं दामन फैला दिया और कहा या अल्लाह, जिसने मेरे घर में खाना पहुंचाया कयामत के दिन उसका हिसाब आसान कर देना। तुम इनको कहते हो ये ईमान वाले नहीं, जिनके चारों तरफ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। ईद उल अज़हा, फिर देखो गरीबी इतनी है। ईद उल अज़हा का मौका आया, हज़रत अली फरमाते हैं मैं देख रहा था अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा छुरी पत्थर पे तेज करके हुजूर को दे रही है। 2 मेंढे, 2 जानवर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास खड़े। आपने एक को पकड़ा, खुद लिटाया और फिर सीने पर घुटना रखा और फिर पकड़ा और अपने हाथ में छुरी ली और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़िबा किया। फिर उसकी छुरी को साफ किया, अली लाओ दूसरा लाओ, फिर दूसरा अपने हाथ से ज़िबा किया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु शराना किया, या रसूल अल्लाह 2 जानवर हुए हैं, कुर्बानी तो एक फर्ज है, 2 किस लिए? फरमाया अली मुझे मेरी उम्मत की गरीबी सामने नजर आ रही है, जाओ जाके क़यामत तक गरीबों को कह देना कि जो जानवर ज़िबा नहीं कर सकते परेशान ना हो, एक जानवर अपनी तरफ से ज़िबा किया है और दूसरा जानवर क़यामत तक आने वाले गरीबों की तरफ से ज़िबा करके जा रहा है। 14वीं सदी के मुसलमानों, तुम्हारा मेरा ज़िबा जो है वो खराब हो सकता है, नामरदूद हो सकता है, तो पैगंबर ने अपने हाथों से ज़िबा किया, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। हरम शरीफ में बैठे, अल्लाह कितना एहसास है गरीबों का, कितना एहसास है अपने उम्मतियों का। हरम शरीफ में बैठे हैं, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पास खड़े हैं, जमजम के कुएं की तरफ नजर डाली, फरमाया जरा डोल भर के देना। डोल भरा, यूं पानी, चमड़े के कूजे में पानी अपने यूं लिया, कोई प्याला, कोई गिलास, कोई पत्थर नहीं, पानी वो पूरे का पूरा कूदा लगाया और यूं करके वापस गलत निकला, वापस जाओ चाचा एक जमजम के कुएं में डाल आए। नबी कुछ समझ नहीं आया, फरमाया मैं तुम्हारे में मौजूद हूँ, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा झूठा खाते भी हो, झूठा पीते भी हो, फरमाया तुम्हें सब कुछ नसीब होता है। बाद में आने वाले जगमाल के लोग, उनके दिल में ख्याल आएगा काश हम भी होते, हमें जो है हुजूर का झूठा नसीब हो जाता। फरमाया जब तुम्हारे दिल में ख्वाहिश आए तो जमजम जाके पी लेना, या अपने मोहल्ले में किसी हाजी के घर ढूंढ के जमजम पी लेना, तुम्हें 2 नबियों से निस्बत नसीब हो जाएगी। एक नबी की एड़ी से निस्बत नसीब हो जाएगी और दूसरे नबी के मुंह से निस्बत नसीब हो जाएगी। तुम्हें जमजम का सवाब भी मिल जाएगा, मोहम्मद का झूठा भी नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आते उमर पास खड़े, हजर अस्वद को यूं करके बोसा दिया, फिर दूसरा बोसा, फिर तीसरी मरतबा बोसा, 3 मरतबा बोसा दिया, 4 मरतबा, 12 मरतबा, 13 मरतबा बोसे दे रहे। हजरत उमर ने यूं करके कंधे दबाए, अल्लाह के नबी जाओ,
پیچھے کھڑے اللہ کے نبی اتنے بوسے. فرمایا اس میں بھی راز ہے. جب حجر اسود کے بوسے سے فارغ ہوئے فرمایا تم نے کلمہ پڑھا, میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور میرے مرید بن گئے, میں تمہارا پیر بن گیا. بعد میں آنے والوں کی خواہش ہوتی کاش ہم بھی حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے مرید بن جاتے. فرمایا ان سے کہہ دو تمہیں اگر مرید بننے کا شوق ہو اللہ تمہیں حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما دے. جو حجر اسود کا بوسہ دیتا جائے گا قیامت تک میں پیر بنتا جاؤں گا, میرا امتی مرید بنتا جائے گا. کتنا خیال ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی, دیر ہو گئی, دروازے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے, باہر سے کھڑے کرے. فرمایا بلال ذرا پردہ ہٹاؤ. پردہ ہٹا کے دیکھا تہمت پہنی ہے, یوں کر کے جڑ کے بیٹھے. اللہ کے نبی نماز. بلال تیرے نبی کے پاس آج اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اوڑھ کے آ کے نماز پڑھا سکے. ایک عورت جمنی چادر دینے کا وعدہ کر گئی تھی, ایک دے کے گئی ہے, ایک تاخیر کر دی. اب بلال کرے کہ انتظار کرتے رہے, تھوڑی دیر بعد وہی چادر کو اپنے سینے تک باندھا اور اٹھ کے آیا, اسی چادر کی حالت میں آ کے نماز پڑھی. نبی کی زندگی دیکھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت کے اندر زندگی گزاری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اتار کے بازاروں میں آ جاؤ, میں یہ نہیں کہتا اپنی کوٹھیوں اور ڈیڑوں کو آگ لگا دو, نہیں. یہ کوٹھیاں اور یہ ڈیرے چراغوں سے آباد نہ ہو, اللہ کے ذکر سے آباد ہو. یہ ٹیوب لائٹوں سے روشن مت ہو, یہ قرآن کی آواز اور تلاوت سے روشن ہو. کیا اس زمین نے یہ دور نہیں دیکھا کہ آسمان والے زمین پر قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے؟ آج ہماری زبان پر گالی. فرمایا ایک آدمی جان بوجھ کر, ہمارے ایک مزاج ہے نا کہ بات ہی گالی سے کرتے ہیں, کسی کو شاباش دینی ہو گالی سے, کسی کو مبارکباد دینی ہو گالی سے. ایک آدمی نے جان بوجھ کے گالی مذاق میں دے دی, ایک آدمی نے جان بوجھ کے مذاق میں گالی دے دی, اس کی ایک گالی اس کے اوپر 24 گھنٹے تک اللہ کی لعنت لانے کے لیے کافی ہوتی ہے. دکان پہ بیٹھا تب بھی لعنت, بازار میں جا رہا ہے تب بھی لعنت, بیٹوں بچوں میں بیٹھا تب بھی لعنت. ایک گالی پر خدا کی لعنت پڑ رہی. نمازوں پر نمازیں, سجدے پر سجدے. اخلاق کے ایسے برے کہ آج تک بیوی سے کبھی پیار سے بات نہ کی. اخلاق کے ایسے برے کہ آج تک اولاد کی جرأت نہ ہوئی اپنے باپ سے میٹھی بات کریں. اخلاق یہ زندگی نہیں ہے, یہ مردانگی نہیں ہے. عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا مردانگی ہے, فقیر کو دھکا دینا مردانگی ہے. 1917 کے اندر ملکہ برطانیہ سے رستم زمانہ کا تمغہ لینے والا اور لقب لینے والا یہ گاما پہلوان 1917 کے اندر 2 گھنٹے تک کشتی لڑ کر فاتح بن کے آیا اور ملکہ برطانیہ نے اسے رستم زمانہ کا نام دیا, کہ پورے زمانے کے پہلوان کا نام دیا. یہ لاہور کے اندر ایک سبزی کی دکان پر سبزی لینے کے لیے گیا, سبزی کے بھاؤ تاؤ میں بحث ہو گئی. وہ سبزی والے نے پاٹ اٹھایا وطن کا اور گامے کے ماتھے پر مارا اور خون نکلا. اور جس نے پوری دنیا کے اندر اب رستم زمانہ کا لقب لیا تھا, سبزی والا بچھاڑنا اس کے لیے کوئی مشکل کام تھا. اپنی پگڑی کو جہاں سے خون بہ رہا تھا اپنی پگڑی کو یوں کر کے نیچا کر لیا. لوگوں نے کہا گاما جی بدلہ لو. فرمایا غریب پر ہاتھ اٹھاتے, کمزور پر ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے. یہ مردانگی ہے جس کے ماں باپ نے کہہ دیا ہو کہ اب گھر سے تجھے رخصت کر رہے ہیں, ناراض ہو کے نہ آنا. طلاق کوئی شوق سے نہیں لیتی. بہت ساری خاندانی وجوہات پر طلاق مل گئی. گھر آئی, سوچ کے آئی تھی بھائی سینے سے لگائے گا, سوچ کے آئی تھی گھر میں 6 کتے پالتو رکھے ہیں, جب ان کے لیے روٹی مشکل کوئی نہیں, میں تو ماں جائی ہوں, ایک پیٹ میں ہم پلے ہیں, میرے لیے 2 روٹیاں کو مشکل کیوں ہوگی. دروازے پہ چڑھی, بھائی نے دیکھتے کہہ دیا رستے کیوں نہیں مار گئی, گڈی تھلے کیوں نہیں آ گئی. باپ نے کہا اس کو کہو میرے سے دور ہو جائے, گولی مار دوں گا, میں اس کی شکل نہیں دیکھتا. وہ تو باپ کی شفقت لینے لوٹی تھی. اگر اسے تھپڑ لینے تھے, اگر اسے لاتے غصے لینے تھے اور ماں باپ کی گالیاں لینی تھی, سسرال میں تھوڑی مل رہی تھی. وہ تو اپنے پیا کے گھر پلٹی تھی.
کہ میرے زخموں پہ مرہم رکھنے والا اور میرے دکھوں کو بانٹنے والا کوئی ہوگا. باپ نے کہا لے جائے نو میرے سامنے نہ آیا کر. ماں نے کیا کہا تو نے زندگی حرام کر دی ہے, ہم نے تو تجھے بڑی خوشیوں سے پالا تھا, تو نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ماں کہہ رہی ہے کہ اگر پتہ ہوتا تو یوں کرے تیرے ساتھ یہ ہوگا, میں پیدا ہوتے تیرا گلا دباتی. یہ زمانے کی لان تان ہے. رشتہ داروں کے اندر گئی, پھوپھیوں نے, تائیوں نے, ماسیوں نے اپنی بیٹیوں کو اٹھ جا, یہ منحوس ہے, اسے طلاق ملی. کیا اس کے کان نہیں سن رہے؟ سب کچھ سن رہے. تیرے معاشرے نے اسے یہ لقب دیے. میرے نبی نے مجمع میں فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے, سب سے بہترین صدقہ کس پر خرچ کرنا ہے, یہ اللہ کے نبی بتلائیں. فرمایا جو عورت طلاق لے کے اپنے گھر آ جائے بیٹی, اس کے اوپر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے آپ کا. زندگی گزر گئی, بیوی سے کبھی پیار سے بات نہ کی. میرے نبی کی معاشرت سیکھو. میرے نبی نے سیدہ عائشہ کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا, کبھی کھانا نہیں کھایا. اگر کوئی چیز آ بھی جاتی, پیالہ بھر کے جاؤ میرے گھر دے, جاؤ میری بیٹی کے گھر دے. یہ کون سی معاشرت لے کے بیٹھے ہو, یہ کون سی مردانگی لے کے بیٹھے ہو. بیوی پاس گلاس لے کے کھڑی ہے, رات کو بستر پہ لیٹے, تیری مردانگی, تیری طاقت کہاں چلی جاتی ہے کہ جن کے اجالے میں اسے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا. بیوی کے گلے ہوتے ہیں, شکوے ہوتے ہیں, یار بس میری تو زندگی جی رہے ہیں, میری گھر والی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. نوکرانی تیری بیوی, کپڑے دھوئے تیری بیوی, برتن مانجے تیری بیوی, تیرے بچوں کی نسل کو لے کے آگے چلے تیری بیوی, تیری عزت کی حفاظت کرے تیری بیوی, تیرے مال کی حفاظت کرے تیری بیوی, تیرے گھر کی حفاظت کرے تیری بیوی. کتوں کی طرح تیرے آگے دم ہلائے تیری بیوی, جانوروں کی طرح تیرے کوسنے اور لاٹھیے اور لاتیں برداشت کرے تیری بیوی. اس کے ایک گلے پر تجھے تکلیف ہوئی, تو نے پورے گاؤں میں پھیلانا شروع کر دیا, اور 24 گھنٹے گزرتے زندگی کے 30 سال اس نے تکلیفوں میں گزارے. خدا کے بندے اس سے بھی تو پوچھ, اس نے کبھی اپنی تکلیف کا اظہار اپنے دائیں کندھے والے سے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو نے جہاں اٹھایا اٹھا دیا, تو نے جہاں بٹھایا بٹھا دیا, جہاں لٹایا لٹا دیا, جیسا پہنایا پہن لیا, جیسا کھلایا کھلا دیا, جیسا کھلایا کھا لیا, اور جیسا پلایا پلا دیا. اس نے آج تک تیرے آگے زبان نہیں کھولی, جی 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 کرتے تیرے آگے پڑی بھی ہے, تیرے آگے کھڑی ہے. یہ معاشرت ہے, یہ مردانگی ہے کہ تو نے جب چاہا تھپڑ مارا, جب چاہا بالوں سے پکڑ کے گلی میں گھسیٹ دیا, جب چاہا دھکے دے کے گھر سے نکال دیا, جب چاہا جوان بچوں کے آگے اسے ذلیل کر دیا, جب چاہے تھپاڑ مار دیے, اور جب چاہے گالیاں دے کے اسے قدموں میں. یہ مردانگی ہے. یہ مردانگی نہیں ہے, یہ قرآن والی زندگی نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہو اللہ اس عورت کے بارے میں قیامت کے حساب نہیں لیں گے؟ تجھے بادشاہت ملی ہے, تجھے مبارک ہو, لیکن عورت کو اللہ نے وہ گود دی ہے, اللہ اکبر, جس گود میں سارے نبیوں کے سردار نے آ کے آنکھ کھول دی. اللہ نے اس عورت کو نبیوں کی ماں بننے کا شرف دیا ہے. اکیلے آدم سے نسل نہیں چلی, اللہ نے آدم کے ساتھ حوا کے رشتے کو جوڑا, پھر نسل چلی ہے. عورت پیر کی جتی نہیں ہے. بیٹوں کو سرداری دے دی, بیٹوں کو حقوق دے دیے, بیٹوں کو مربع دے دیے, بیٹی کو زمین دے دی, بیٹوں کو دے دی, بیٹیوں کو ترسایا ہے. یاد رکھ, یہ زمین بہت تنگ ہوگی, یہ قبر تجھ سے بڑے سوال کرے گی, یہ قبر کی وحشت تجھے رات کو سونے نہیں دے گی, یہ قبر کی نرم مٹی تیرے لیے کانٹوں سے بڑی سیج بن جائے گی. یاد رکھ, یہ قبر کا اندھیرا تجھے کروٹیں بدلنے پر, جوڑنے پر, اور تیری سینے تیری پسلیاں توڑنے پر, یہ قبر کا اندھیرا تجھے مجبور کر دے گا. معاشرت سیکھو, اخلاقیات سیکھو, غلاموں کے ساتھ برتاؤ, ملازموں کے ساتھ برتاؤ دیکھو. میرے نبی نے فرمایا جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ, جیسا پہنو ویسا پہناؤ, جیسا اوڑھو ویسا اوڑھاؤ. اپنے ملازموں کو اپنے, اور تمہیں کسی نے کہہ دیا, جس نے اللہ کے نام پر آ کے مانگا, تم نے اس کا گلاس بھی علیحدہ, تم نے اس کی پلیٹ بھی علیحدہ, تم نے اس کی جگہ بھی علیحدہ. پتہ نہیں کتنے
مرتبہ اس نے اپنے آپ کو بے شرمی کے سمندر میں ڈبویا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس نے آپ کو تزلزل اور بے عزتی کے دریاؤں میں ڈبویا، پھر آ کے تیرے آگے آ کے سوال کیا کہ میں مجبور ہوں، میری ضرورت پوری کر دے، اور تو نے اس کا ڈگا لگا دیا، تو نے اسے پوری برادری میں ذلیل کر دیا، تو نے خاندان میں ذلیل کر دیا۔ وہ تو رات کے اندھیری میں آیا تھا کہ دن کے اجالے میں سورج کی کرنیں نہ میری بات پہ پڑے، اس نے چپکے سے آ کے تیرے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھے قرضہ دے دے، میری بڑی ضرورت ہے، 50,000 دے دے، کل بچی کا نکاح ہے، براتی آئیں گے، برادری کو روٹی کھلانی ہے، تو چودھری بن کے آیا اور تو نے چاولوں کی دیگ چڑھتے دیکھی، کسی کے کان میں کہہ دیا ایسے مر جاتا جراتی میں 50,000 نہ دیتا، خدا کی قسم اس کی عزت تو ختم ہو گئی، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو نے 4 آدمیوں میں اسے ذلیل کیا۔ تم کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے میدان معاشر میں عزت دے گا؟ تجھے وہاں ذلیل کرے گا جہاں بچانے والا کوئی نہ ہو۔ اخلاق سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ہمارے محلے میں فلانی عورت ہے، 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکات سب کی پابندی کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی گندی ہے۔ حضور علیہ السلام منبر میں بیٹھ گئے، فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں، جہنم میں جائے۔ اخلاق، بڑی بڑی دستاریں، بڑی بڑی پگڑیاں قیامت کے دن زمین پہ گر جائیں گی۔ اخلاق، زبان اچھی نہ ہوئی، تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرا کرتا۔ برادریوں میں ذلیل کرنا چھوڑ دو، پنچایتوں میں ذلیل کرنا چھوڑ دو۔ تم کب سے منصف بن گئے؟ تم کب سے منصف بن گئے؟ تم کب سے لوگوں کے فیصلے کرنے والے بن گئے؟ تم کب سے لوگوں کو سزائیں دینے والے بن گئے؟ کیا تم نے پچھلے دن اخبار میں نہیں پڑھا؟ ایک ماسٹر، ایک پٹواری نے ایک پنچایتی فیصلہ کیا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، وقت کے ماسٹر اور پٹواری فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کو سزا نہ دو بلکہ اس کی بچی کے ساتھ اس برادری کے لوگ زیادتی کریں، حساب برابر ہو جائے گا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا غیرت کے نام پر گولی مار دو اور صلہ قبض کر دو؟ بچے سے گناہ ہو جائے، جی منڈا کھنڈا ہے، بچے سے گناہ ہو جائے، منڈا کھنڈا ہے، جوانی چڑھ گئی تھی۔ عورت کے اندر بھی وہی خواہش ہے، عورت کے اندر بھی وہی دل ہے۔ اگر لڑکے کو خدا معاف کر سکتا ہے تو لڑکی کو خدا نہیں معاف کرتا؟ یہ کون سا منصف ہے کہ گدے پر کالا منہ کر کے بٹھاؤ، لترا دا ہار پاؤ؟ اللہ تو ایبوں پر پردے ڈالنے کا کہہ رہا ہے، تم اچھال رہے ہو۔ 1400 سال کی زندگی تاریخ پڑھ لو ہمارے بڑوں کی، ہمارے پرکھوں کی، اصحاب نبی اور نبی کے یاروں کی تم تاریخ پڑھ کے دیکھو، کہیں تمہیں ایسی مثال ملے گی؟ یہ چنیوٹ کے اندر میرے عزیزوں، مفتی عبداللہ صاحب آئے رائے گڑھ سے، مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں، مولوی صاحب اعلان کر رہا ہے کہ گستاخ بڑھ گئے نے، آؤ کٹو۔ 2 بھائی آئے، بیلچہ اٹھایا دونوں نے، اور 70 سال کے بوڑھے پر بیلچے کے مار کیے، وہی شہید کر دیا، دوسرے کو زخمی کر دیا۔ وہ تو ساتھی تھی، وہ دکان چھوڑ گئے، کراچی کی جماعت تھی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب، اللہ زندگی میں برکت دے، اللہ ان کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے، وقت کا مجدد ہے، وقت کا ابدال ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ کے رستے میں صحابہ والی قربانی دی ہے، اور جا کر اعلان کر دو کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا۔ مولوی عبداللہ صاحب گئے اور جا کے کہا یہ اللہ کے رستے کا شہید ہے، گھر نہیں جائے گا، اسے اللہ کے رستے میں دفن کر، یہی دفن کر۔ کہاں؟ کراچی کا رہنے والا، کہاں 75 سال کا بوڑھا، 4 بیٹے، چاروں آرمی کے اندر، اور 4 اپنی فوج کے ساتھ، اپنے 4 جو ہے وہ اپنے ملازموں کے ساتھ پہنچ گئے، اور کہا جو فیصلہ رائے بٹ سے آیا ہے اللہ کے لیے وہ منظور ہے میرے۔ تم ان کو گستاخ کہتے ہو، جب یہ گستاخ ہے، ہم گستاخ ہیں، پھر میرے نبی کی طرح سینے سے لگاؤ۔ کیا وہ عورت بھول گئی جو 3 میل تک میرا نبی جس کی گٹھڑی اٹھا کے چلا تھا اور 3 میل تک حضور کو گالیاں دیتی جا رہی تھی؟ میرے نبی نے تو کوئی جواب نہیں دیا، میرے نبی نے تو کوئی بدلہ نہ دیا۔ یا کہ تو چلو جی مسیتیں صلح ہو گئی ہے، لیکن دشمنی لگتا ہے ختم کوئی نہیں ہوئی، مسیتیں صلح ہو گئی ہے، لیکن بھائی اسی طرح ملنا جلنا کوئی نہیں، سڑک گل کرنے کی یہ کون سی صلح ہوئی ہے؟ 13 سال تک مکے میں مار کھائی ہے، کیا حالت رہی، کیا حالت رہی، دانتوں سے خون بھی آیا،
میرے نبی نے جب مکے سے باہر نکل رہے تھے فرمایا مجھے وہ دن بھولے گا نہیں جب طائف کی گلی میں ایک مشرک نے میرے ہاتھوں کو پکڑا تھا اور دوسرے نے میری کمر میں لات ماری تھی، میں محمد منہ کے بل زمین پہ گرا، میرے دانتوں سے خون آیا، وہ مجھے وقت نہیں بھولے گا۔ اور وہ عقبہ جو سب سے بڑا مخالف اور مکے کے کافروں میں بڑا سردار، جب اس نے حضور کی حالت دیکھی اس نے اپنے خادم کو بھیجا، انہوں نے کہا خدا کے واسطے رشتہ داری کا واسطہ ہے، چل ہم تیرے نام تیرے اللہ کو نہیں مانتے، رشتہ داری کے نام پر تو کچھ کھا لے۔ کافروں کو ترس آ گیا، آج مسلمان نبی کی غلامی سے اتنا آزاد ہو گیا، آج اسے ترس نہیں آ رہا ہے، اپنے ذات پر ترس نہیں آ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ 13 سال مکے کے اندر رہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 2.5 سال گزارے ہیں، سعد بن وقاص جن کا دفاع کرنے پر آج کیا ملتا ہے؟ آج 18 سال تک مولوی مدرسے کے دھکے کھائے، ماں باپ کی جدائیاں برداشت کرے، پھر بھی دہشت گرد 15 سال تک چٹائیوں پہ بیٹھ کے خدا کا قرآن نبی کی حدیث پڑھے اور نمازیں تمہیں پڑھائے، کلمے تمہیں پڑھائے، مر جاؤ تو غسل تمہیں دے، کفن تمہیں پہنائے، نماز جنازہ تمہیں پڑھے، قبر میں تمہاری اتارے، 40 دن تک قبر میں فاتحہ تمہاری پڑھتا رہے، نکاح تمہارے پڑھائے، پھر بھی مولی دہشت گرد۔ کیا ملتا ہے سلے میں؟ ساری زندگی کے لیے جیل ملتی ہے یا 10 روپے کی گولی ملتی ہے؟ قصور کیا ہے؟ نبی کے غلاموں کا غلام بن جاتا ہے، قصور کیا ہے؟ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے روڈ کے اوپر آ جاتا ہے، قصور کیا ہے؟ اس کی سجدے میں دعا ہوتی ہے، اس کی مصلی پہ دعا ہوتی ہے، اللہ ہر گھر کے اندر غازی علم دین شہید دے دے، اللہ ہر گھر کے اندر جو ہے نور الدین زنگی دے دے، یا اللہ ہر گھر کے اندر قائد اہل سنت والجماعت دے دے، اللہ ہر گھر کے اندر اعظم طارق دے دے، اللہ ہر گھر کے اندر فاروقی شہید دے دے۔ اس کی یہی تو دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اپنی عزت کی حفاظت کرے یا نہ کرے، لیکن یاران محمد کا نام سنتے ہی مٹ جائے کٹ جائے، یہی زندگی کی بقا ہے۔ مولوی دہشت گرد نہیں ہے، اپنے بچوں کو لاؤ اس طرف۔ اگر تم چاہتے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے، کاش ہر گھر کے اندر قرآن کا حافظ ہوتا، کاش ہر گھر کے اندر میرے عزیز و دین کا عالم ہوتا، ہر گھر کے اندر قرآن پڑھنے والا ہوتا، تو آج نوبت آتی کہ ہمارے فیصلے امریکہ میں ہوں گے۔ آؤ اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آؤ۔ ہم نے ان ماؤں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں جنہوں نے بچپنا اللہ کے قرآن کے لیے برداشت کیا، جدائی برداشت کی، اور جب جوان ہوا جن ماؤں کی خواہش تھی کہ ان کے ماتھے پہ شیرے کے پھول دیکھیں، اللہ کی قسم انہوں نے اپنے بچے کے جسم پر سفید کپڑے کا کفن دیا ہے اور رخصت ہوتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں یوں نہ کہو بڑا افسوس ہوا، بلکہ ہمیں یوں کہو کہ مبارک ہو تمہارا بچہ یاران محمد پر قربان ہو گیا۔ 3.5 سال اقتدار رہا، عبد الفساد ہوا۔ سلام پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کو کہ انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن اس کتنے مدارس آئے، ساری زندگی لوگ مدرسوں کو کھانے دیتے ہیں۔ اب مدرسے کو NOC لینے کی اجازت کے بغیر مدرسے کی کھال لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چلو ہم غلط ہوں گے، ہم پرائے دیش سے آئے، تمہارا دیش ہے، تمہارا چکوال ہے، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کسی چکوال کے مدرسے سے کوئی گولی نکلی ہو، کوئی پستول نکلی ہو، کوئی بارود نکلا ہو؟ پاکستان 3.5 سال کے عرصے میں کسی مدرسے سے کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہو؟ ایک تو ثابت کرے، ایک تو ثابت کرے۔ اللہ کی قسم تم نے دیکھ لیا، ہر مدرسے کو چھان مارا ہے، اتنے بچوں کے سینوں میں کیا نکلا ہے؟ زبانوں پہ قرآن نکلا ہے، سینے میں محمد کا فرمان نکلا ہے، اس کے علاوہ کتنی ماؤں کے لال پڑے ہیں۔ مولوی خراب ہے نہیں، زانی خراب نہیں ہے، شرابی خراب نہیں ہے، چور خراب نہیں، مولوی خراب ہے۔
جو تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے خراب، جو وقت پر مسجد کے اندر آ کے دروازہ کھولے خراب، ٹٹیے تم کر کے جاؤ وہ جھاڑو لے کے دھوئے وہ خراب، تمہارے باتھ روموں کو دھوئے وہ خراب، تمہارے لیے صفے بچھائے وہ خراب، بجلی بند ہو پاگلوں کی طرح جنریٹر چلائے وہ خراب، اور سلام علیکم کہہ کر جو تمہیں گالیاں دے وہ صحیح، جو تمہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ پیدا ہونے سے پہلے تمہیں سود کا قرضی بنا دے وہ صحیح ہے، اور میرے عزیزوں جو مسجد کی اذان بند کروا دے وہ صحیح ہے، جو مسجد سے ایک ہفتے کے بعد تم گواہ ہو، ایک ہفتے کے بعد مسجد کے ممبر سے جب گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز جایا کرتی تھی، ہماری مائیں بیٹیاں صبح کام کاج سے فارغ ہو کے بیٹھ جایا کرتی تھی، آج جمعہ ہے اب جمعے کی تقریر سنیں گے، اللہ اس کے رسول کا پیغام سنیں گے، امریکہ نے اور اسرائیل نے اور یورپی ممالک سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا اس طرح جو قرآن سنیں گے تو ہر گھر کے اندر غازی علم دین شہید کی ماں پیدا ہو جائے گی، پھر اس کی گود کے اندر ناچنے والا نہیں آئے گا، محمد پر جان نثار قربان کرنے والا آ جائے گا۔ ایک امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی للکار پر غازی علم دین شہید تیار ہو گیا تھا، پھر تیاری پکڑ کر راجپال کو اس کا قلعہ کبا کرنے کے لیے اپنے گھر آیا اور کاپتی چھری اٹھائی اور پتھر پر یوں کر کے رگڑ رہا تھا۔ اماں نے کہا پتر آج تک تو نے فروٹ کا دانہ نہیں کاٹا، یہ چھری کیوں تیز کر رہا ہے، یہ تو جانوروں کی ذبح کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ماں کی طرف دیکھ کے رونے لگا کہ ماں تیری مامتا پر مجھے بڑا پیار آتا ہے، لیکن کیا کروں، تجھ جیسی ہزار ماں کو محمد کی جوتیوں پر قربان کر سکتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ اماں اور راجپال نے حضور کی شان میں گستاخی کی، ایک سید زادے کا قرآن سن کے آیا ہوں، اس نے کہا ہے کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کہ جس زندگی کے اندر محمد کا دشمن تمہیں سامنے پھرتا نظر آئے، یا مار دو یا مر جاؤ۔ اماں میرے سر پر ہاتھ رکھ اور دعا دے، مر جاؤں گا یا مار دوں گا، زندہ گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اللہ کی قسم وہ ماں غازی کی تھی، اس نے یوں نہیں کہا کہ مولویوں دا کام ہے ساڈا کام کوئی نہیں، گھر بیٹھ جا، وہ ماں غازی کی تھی کہ بیٹے اللہ اکبر، سوچا تو یہ تھا کہ تیرے ماتھے پہ میں پھولوں کے ہار سجے دیکھوں گی، پیاری سی دولت تیرے گھر میں لاؤں گی، لیکن اس وقت مسئلہ ختم نبوت کا آ گیا ہے۔ بیٹے اگر مر جائے گا، کٹ جائے گا تو حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، اگر اسے مارے بغیر تو مر گیا تو یاد رکھ میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ وہ بیٹا غازی علم دین شہید جب شالوی سرا والا سے اپنے گھر سے نکلا، اللہ اکبر، محبت کا دامن ہاتھ میں تھام کے نکلا، پھر راجپال کو واصل جہنم کیا، ہتکڑی لگی، غازی پہنچ گیا، ہتکڑی تھانے کے اندر بٹھایا، کہ وہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں جس سے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ وقت کا ایسا چرونے لگ گیا، اس نے کہا غازی صاحب ہم نے چوروں کو اور ہم نے لٹیروں کو ہتکڑیاں لگائی، غلاماں نے محبت کو ہتکڑیاں لگائی، قیامت کی ہو جو کیسا ان کا سامنا کیسے کرے۔ قاضی صاحب کو جب وہاں میاں والی جیل کے اندر لایا گیا، سب سے پہلے مولانا قاضی احسان مشوج آبادی رحمت اللہ علیہ ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا بیٹے غازی تو نے وہ کام کر دیا جو ہم نے اپنی 50 سالہ زندگی کے اندر کام نہیں کیا۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے بیٹے اگر چاہے تو ایسا وکیل تیرے لیے لے کے آئیں گے اور وہ وکیل تجھے آزادی دلوا کے، وہ وکیل تجھے اس طرح سے حجاب دلوا کے رہے گا۔ قاضی علم دین شہید رو کے کہنے لگے وکیل نہ کرنا، ساری زندگی میں یہی تو میرے کام اچھا کیا ہے، عمل پلے کوئی نہیں، قیامت کے دن آمنہ کا لال پوچھ لے کیا لایا ہے، یہ عمل جھولی میں کر دوں گا، عمل تو کوئی نہیں، یہی عمل آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ قاضی صاحب کوئی وکیل کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ قاضی فرماتے ہیں کہ جس رات سے اس جیل کی کوٹڑی کے اندر آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو۔ ہر رات تشریف لاتے ہیں، کبھی دودھ کا پیالہ ہوتا ہے، کبھی شہد کا پیالہ ہوتا ہے، پہلے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، پھر سینے سے لگاتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ سے پلاتے ہیں، اور فرماتے غازی وکیل نہ کرنا، حوض کوثر پر بھی میں محمد تیری وکالت کروں گا، یہاں بھی تیری وکالت کروں گا۔ پھر اگلا جملہ آج حضور فرما کے چلے گئے غازی میں دیکھ رہا ہوں تو پھانسی گھاٹ پہ چڑھنے والا ہے، علم دین شہید پھانسی گھاٹ پہ چڑھے گا، پھانسی کے پھندے کو پھولوں کا ہار سمجھ کے گلے میں ڈال لینا، ادھر تجھے موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کالی کملی والا گود میں لینے کے لیے تجھے آ جائے گا۔ جب پھانسی لے کر آپ کی میت کو لاہور گھر لایا گیا، عوام کا جمع غفیر تھا، اسی مجمع کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی اور اس کی آنکھ سے آنسو تھا اور زبان پہ خاموشی تھی۔ کسی نے کہا بیٹے کی میت آ گئی ہے۔ بوڑھی آگے بڑھی، چرپائی کے پاس گئی، چہرے سے کفن ہٹایا، چہرہ دیکھا، ماتھے پہ بوسہ لے کے کہنے لگی بیٹے میں تو تجھے نکما کہا کرتی تھی، پرائمری جماعت تو پاس نہ تھا،
टांगा चलाता था, 3 आदमी तेरे टांगे में न बैठते थे। मैं तुझे रोजाना ताने रोटी देते वक्त कहती थी कि 3 आदमी तेरे टांगे में नहीं बैठते, तू दुनिया कैसे गुजारेगा, तू कामयाब कैसे होगा। गाजी जब तेरा जनाजा उठा, मेरे पर्दे से बाहर झांक के देखा, तेरी मैयत को उठाने के लिए 6 लाख का मजमा पता नहीं कहां से आ गया। ये कामयाब जिंदगी है। ये नहीं कि सुबह उठ के खाया और रात को सो गए, ये जिंदगी नहीं है। ये तो जिंदगी जानवर गुजार रहे हैं। खुदा के वास्ते दूसरों पे तरस मत खाओ, अपनी जात पे तरस खाओ, अपनी जात पे तरस खाओ। अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचाओ। अरे किसी को नहीं सुधार सकते, खुद तो सुधर जाए। 5 वक्त की नमाज पढ़े, अब दाखिल मुबारक के रोजे गुजर जाते हैं, एहसास नहीं। तुम्हें पता है क्या नजर आ गया? मुस्तहब अमल था। जिनके पास कुर्बानी के पैसे नहीं थे, मुस्तहब अमल था। चांद नजर आने से पहले खत बनवा लेते, चांद नजर आने से पहले मूछें साफ, चांद नजर आने से पहले जेरे नाफ बगले साफ करवा लेते, चांद नजर आने से पहले पैरों हाथ के नाखून कटवा लेते। अब 10 दिन अल्लाह फरमा रहे जैसे एहराम बांधने के बाद हाजी ना नाखून उतरवा सकता है, ना बाल कटवा सकता है, ना बगले साफ करवा सकता है। तेरी निस्बत उस हाजी के साथ हो जाए, मैदान अरफात में हाथ उठाकर बैतुल्लाह के तवाफ करके जो उसे सवाब मिलेगा, क्या पता तेरे मुकद्दर में सवाब वही सवाब तेरे घर में मैं तुझे दे दूं। कुर्बानी का 60,000 का जानवर लाता है, तुझे छुरी फेरते वक्त जैसे उसके गुनाह माफ होंगे, ये अमल करते वक्त तेरे पास कुर्बानी के पैसे नहीं है, मेरी मर्जी मैं तुझे कुर्बानी के सवाब के बराबर सवाब अता फरमा दूं। ये चाहिए था। लेकिन हमें क्या पता, हमें मीडिया ने सुनाया कि वजीर आजम साहब यहाँ निकले, हमें मीडिया ने सुनाया कि आयशा ने ये जवाब दे दिया, हमें मीडिया ने हम इसी चक्कर में लग गए, अपनी ना कब्र देखी, ना अपनी जिंदगी देखी, ना अपनी हशर देखी। मेरे अजीजों, कैसे जैसे बाहर थे वैसे खुदा के घर के अंदर आके बैठ गए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। मौलवी साहब ने तकरीर चंगी नहीं की थी, मजा नहीं आया, 2 घंटे बयान किया और एहसास कोई नहीं सी, असी सोना दिए, असी कम नहीं किया। मौलवी ने एहसास, हमने तुम्हारा एहसास क्या करना है जब आपको अपना ही एहसास न रहा, अपना ही एहसास न रहा। रात बिस्तर पे लेटे करवट बदलते वक्त ही कह देते या अल्लाह माफ कर, करवट बदलते कहते अल्लाह माफ कर, बिस्तर पर लेट के कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तेरे नाम पर सो रहा हो, अगर मौत आ गई तो अल्लाह मुझे माफ कर। बिस्तर पर लेट के कह देते या अल्लाह तेरा नाम लेके सो रहा हूँ, अल्लाह सुबह उठाना, सबसे पहले फजर की तौफीक अता फरमाना। खुदा की कसम हम सो के उठते नहीं, अल्लाह फरिश्तों से कहते इसके नाम अमाल में सारी रात जाग कर इबादत करने का सवाब लिख दो। मेरे बंदे ने नियत की है, इसकी नियत पर मैं सारी रात जागने का सवाब अता फरमा रहा हूँ। 5 वक्त की मेरे अजीजों नमाज, खुदा की कसम कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई वोट खर्च नहीं होता, कोई सिफारिश खर्च नहीं होती, अपने दिल को समझाने वाली बात है। 5 वक्त की नमाज पढ़नी आती है तब भी, नहीं पढ़ने आती अपने अल्लाह के आगे झुको। रात को मौत को याद करके थोड़ी देर बैठ जाया करो और मौत को याद किया करो। आंखों में आंसू ले आओ, ये आंसू तुम्हारी कब्र में काम आएंगे, ये आंसू मैदान महशर में काम आएंगे, ये आंसू हमारे लिए जहन्नम का दरवाजा खुलने नहीं देंगे, आड़ बन जाएंगे। एक आधा आंसू अल्लाह के डर से निकाल लिया करो, माफी अल्लाह से मांग के सो, माफी तौबा करके अल्लाह से सो। अपनी बच्चियों को पर्दा सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, एक को कुरान वाला बना, एक को कुरान वाला। नियत करो अल्लाह मैं अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाऊं। करते हो नियत भाई? और जिनके बच्चे जवान हो गए, उनके बच्चे जवान होकर वो खुद बूढ़े हो गए, अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा सकते, वो नियत कर ले या अल्लाह मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का जो कुरान पढ़ रहा है उसका जितना खर्चा अल्लाह मैं अपने जिम्मे अदा करूंगा। तेरे घर के अंदर 11 को 2 रोटियां मिल सकती हैं, 12वें कुरान वाले को रोटी नहीं मिल सकती। 12वें के लिए अल्लाह की कसम रोटी पका, बीवी से कहे बावुजू होकर रोटी पका। 11 दुनिया कमा के लाए हैं, 12वां कुरान कमा रहा है, आखिरत कमा रहा है। बीवी से कह बावुजू पका, बावुजू रोटी लेके अपने हाथों में जा। और उस कुरान वाले को, मिस्कीन को, जिसने माँ बाप को छोड़ा, जिसने बहन भाइयों को छोड़ा, जिसने कुर्बे बरादरी खानदान को अल्लाह के कुरान के लिए छोड़ दिया, उसे साथ बिठा के खिला। कभी कभी जेब में खर्ची डाल दिया कर और कभी कभी उसके साथ बैठ के सादत के तौर पे खाया कर। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी 300 किलोमीटर का सफर करके आया, मेरे से दुआ कराने से बेहतर है कुरान पढ़ने वाले से दुआ करवा।
میرے سے دعا کروانے سے بہتر ہے کہ مدرسے میں دال کھا رہا ہے اور دوسرے کے کان میں کہہ رہا ہے میرے گھر تو روزانہ گوشت پکتا تھا، آج 8 دن ہو گئے گوشت نہیں پکتا۔ اللہ کی قسم یہ اس کے الفاظ میرے عزیزوں وہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جب اللہ قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھول کے حافظ قرآن کو آگے کرے گا اور پھر پوچھے گا دیکھ جنت کے گوشت دنیا کے گوشت اعلیٰ تھے یا جنت کی نعمتیں اعلیٰ ہیں، ان بچوں کے لیے خرچ کرو، ان بچوں کے لیے عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، مدرسے کے اندر چلے جاؤ، ولی صاحب یا کوئی ایسا بچہ پڑھتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، اور ایسا بچہ پڑھتا ہے جس نے سال میں کوئی جوڑا نہیں سنا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے مدرسے کے بچوں کو پگڑی پھٹی ہوئی ہے، کرتا یمن سے پھٹا ہوا ہے، تیرا بچے کی ناک کی نلی بہے یہ برداشت نہیں ہوتا، اور خدا کے مہمان اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ان کی یہ حالت تیرے سے کیسے برداشت ہوتی ہے؟ ان کی معاملت کر، کبھی کھانا پکا تو ان کے آگے لے جا اور کو جی آج مدرسے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا، ان کے لیے جوڑا بنا، اللہ جنت کے جوڑے پہنائیں گے، ان کی معاملت کر۔ ہماری 1 من گندم سے، ہمارے 1 من چاول سے یا 1000 روپے مہینے سے میرے عزیزوں کوئی قرآن کے ادارے نہیں چلتے، بلکہ اس عمل کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام پہ بلبل پانی کے قطرے ڈال رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے قطروں سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن ابراہیم کے محبت والوں میں میرا بھی نام شامل آ جائے گا، تو میرے 1 روٹی دینے سے، میرے 1000 روپیہ، میرے 1 من گندم دینے سے مدرسے نہیں چلتے، لیکن مدرسے چلانے والوں میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اس نیت سے کرو گے نا سارے مدارس کی خدمت بھائی، ہر آدمی نیت کرے یا بیٹھ کے اللہ میں غریب ہوں یا امیر ہوں، اللہ میں ایک مسجد بناؤں گا، ایک مدرسہ بناؤں گا، ہر آدمی نیت کرے، امیر ہو یا غریب ہو نیت کر لے انشاءاللہ بناؤں گا، اور نیت کرو بیٹا ہو بیٹی اللہ میں قرآن کا حافظ بناؤں گا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات اپنے چہرے پر حضور کی سنت، یہ دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ بریلویوں کا مسئلہ ہے، نہ اہل حدیثوں کا مسئلہ ہے، یہ میرے محمد کے دین کا مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عمل ایسا ہے، دیکھو شراب نماز کی حالت میں نہیں پیتا، جوا نماز کی حالت میں نہیں کھیلتا، نماز کی حالت ہے گناہگاری سے نیکی کاری کی طرف آیا۔ ایک عمل ایسا ہے بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے تب بھی گناہگار، نماز کی حالت میں تب بھی گناہگار، روزہ رسول پہ کھڑا ہے تب بھی گناہگار، روزے کی حالت میں تب بھی گناہگار، روزہ رکھا داڑھی کٹائی روزے کی حالت میں گناہگار، پاکستان سے حج کرنے جا رہا ہوں داڑھی کٹا کے نیت کر کے جاؤ اللہ داڑھی رکھ رہا ہوں کٹاؤں کا نہیں، طواف ہو رہا ہے تب بھی گناہگار، حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں تب بھی گناہگار، داڑھی کٹی ہوئی ہے، یار کے نام کی انگوٹھی کا وزن نہیں ہے، لال شہباز کلندر کی لال چادریں پہننے کا تجھے وزن محسوس نہیں ہوتا، داڑھی کے 4 بال کا وزن، خدا کی قسم یہ وہ سنت ہے جو قبر میں بھی کامیابی دلوا دے گی، میدان حشر کے اندر بھی کامیابی۔ نیت کرتے ہو بھائی داڑھی رکھنے کی، نیت کرتے ہو داڑھی رکھنے کی انشاءاللہ، کون کون ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ چہرے پر سنت سجاؤں گا، اللہ قبول فرمائے، خدا زندگی و برکت عطا فرمائے، وآخر دعوانا